والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء المسلمين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين والفرقان الحميد: لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ في سورة البقرة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ورسول الله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الحمد لله تعالی حمد و صلاۃ کے بعد ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں اس مالک نے اپنے پیارے نبی فخر موجودات خلاف کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ حبیب کبریا قائدہ مدینہ کی موقع پیدا فرمایا اور ہمیں زندگی میں رمضان شریف کی برکتیں دین و برکات اور انوار و تجلیات سے بھرا یہ مہینہ نصیب فرمایا. اللہ پاک ہماری عبادات کو، روزے کو، ذکر اذکار کو، حسنات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بات وہی چل رہی ہے قرآن کریم کے حوالے سے. تو قرآن کریم کی عظمت، رفعت کے فضائل اور یہ اللہ کا کلام، the virtues of the قرآن کریم، یہ inshallah al-Aziz I'm going to share with you again a few more ahadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam regarding the virtues of the Quran from different angles. So inshallah we'll try to share with you as much as we can the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. مسلم شریف کی حدیث ہے، ابھی میں نے خطبے میں بھی پڑھا ہے. اس کے راوی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے گھروں کو مقبرے سا نہ بناؤ، قبرستان سا نہ بنا لو. جیسے یہ کہا تھا کہ گھروں میں نمازیں گھروں میں بھی ادا کیا کرو کبھی کبھی تاکہ اس میں بھی برکت ہو. تو یہ بات فرما کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. Any home wherever Quran is recited, shaitan and devil runs away from there, never stay there. So this is the blessing of the Quran, the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the blessing of the recitation of the Quran. If you read at home, if you recite at home Quran, then shaitan will never come there, run away from there. So this is the barakah and blessing of the Quran, کہ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے شیطان وہاں نہیں ٹھہرتا، وہاں سے بھاگ جاتا ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دوسری حدیث پاک میں، حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا. صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ he was in the masjid reading نماز. The Prophet علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے، وہ نماز پڑھ رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے آواز دی انہیں. یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ساتھ آئے گا، ادب رسول، عظمت رسول، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا مقام ہے. کہتے میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے مجھے بلایا تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ میں نماز میں تھا. I was in نماز, so I didn't reply. The Prophet علیہ السلام called me, but I did not reply because I was reading نماز. میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے آواز نہیں دی.
تو اس پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے آپ کو بلایا تھا تو آپ نے آگے سے جواب نہیں دیا. انہوں نے بھی وہی بات کی کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے میں نے جواب نہیں دیا. The Prophet asked him, why didn't you come? I called you. He said, I was reading namaz, so that's why I did not reply. اس پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہوا ہے یا ایھا الذین، یہ آیت کریمہ میں پوری پڑھ رہا ہوں، حدیث پاک میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ الم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ کیا جب آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ انہوں نے یہ جواب دیا، اس پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا قرآن کریم میں کہ جب تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو حاضر ہو جایا کرو. یعنی نماز میں ہو تب بھی یہ ہے مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مقام مصطفیٰ کا یہ عالم ہے. Try to understand. This is the status and the maqam of the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aqal sallam ye maqam, even you are in the namaz, یہ نبی کریم علیہ السلام کے مقام اور عظمت اور رفعت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم نماز میں ہو تب بھی، even you are in namaz, if Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam calls you, then go to the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. بلکہ یہاں تک بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے نماز میں بلایا کسی کو، وہ آئے، کسی کام کے لیے بھیجا، کام کر کے بازار میں واپس لوٹے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے ادا کرنا، نماز بھی نہیں ٹوٹی گئی. یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ there is another narration کہ آقا علیہ السلام the Prophet called someone, he was reading namaz, he came to the Prophet علیہ السلام. The Rasulullah asked him to do something. He went to the bazaar, the market, he did something. Then he came back. Then the Prophet asked him to restart namaz wherever he stopped. The namaz is not broken. Yeah, this is the maqam of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. آقا علیہ السلام کا یہ مقام سمجھ اس حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے. تو وہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے کیا آپ کو پتہ نہیں یہ فرمایا ہوا ہے جب رسول اللہ بلائیں، اللہ اور اس کو رسول تمہیں آواز دیں تو حاضر ہو جایا کرو. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا الا اعلم اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان تخرج من المسجد. آقا علیہ السلام نے کہا میں تمہیں وہ قرآن کریم میں سے اس سورت کے بارے میں نہ بتاؤں جو مسجد سے نکلنے سے پہلے پڑھی جائے. Shall I not tell you about the surah which is read before you go out from the masjid? Should I tell you about that one? پھر آقا علیہ السلام مسجد سے کہتے ہیں نکلنے لگے تو نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں میرے ہاتھ کو پکڑا. Then he hold his hand, the Prophet hold his hand and he was about to come out from the masjid. دین کہتے میں نے دوبارہ کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے آپ بتائیں گے اس صورت کے بارے میں تو بڑی عظیم ہے. اس پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ سورۃ الفاتحہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا قال الحمد للہ رب العالمین یہ سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ. آقا علیہ السلام وہ سورۃ الفاتحہ ہے اور وہ یہ 7 آیتیں ہیں اور یہ نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے. آپ سورۃ فاتحہ کا اسی سے امپورٹنس کا اندازہ لگا دیں. آپ if you want to understand the importance and the significance of Surah Al-Fatiha, it's very simple. Whenever you read namaz, 5 namaz a day, 5 daily prayers, as many as you read the rakat. Let's say namaz al-fajr, you read 2 sunnah, 2 fajr, 4 rakat, so Surah Fatiha is read 4 times. You read 17 rakat in Isha namaz, it means 17 times Surah Fatiha is read. جتنی بھی رکعتیں 5 نمازوں میں آتی ہیں فرض سنتیں نوافل ملا کے جو آپ پڑھتے ہیں تو ان میں اتنی دفعہ سورہ جتنی رکعتیں ہیں اتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ ایکسٹرا کوئی چیز پڑھتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں تہجد کو پڑھتا ہے
کوئی اشراق پڑھتا ہے، کوئی چاش پڑھتا ہے، کوئی ابابین پڑھتا ہے، تو جتنے بھی رکعتیں پڑھیں گے تو سورۃ فاتحہ شریف اس میں آتی ہے، وہ ضرور پڑھنی ہے۔ سورت آپ چینج کر سکتے ہیں، سورہ اخلاص کی جگہ کوئی اور سورت پڑھ لی، لیکن فاتحہ کی جگہ آپ چینج نہیں کر۔ دس از دی امپورٹنس آف سورہ الفاتحہ۔ آپ سورہ فاتحہ کی جگہ تبدیل نہیں کر سکتے، یو کانٹ چینج اٹ۔ سورت تبدیل ہو سکتی ہے، کوئی اور پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ شریف جتنی بھی رکھتے آپ پڑھیں گے، کھڑے ہوئے قیام کریں گے، ہر قیام میں سورہ فاتحہ کا ہونا ضروری ہے، یو کانٹ مس اٹ۔ اس لیے یہ اس کی اہمیت ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 7 جو ہے یہ سبع مثانی ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر آگے بھی آتا ہے کہ یہ سبع مثانی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ 7 آیتیں اللہ رب العزت نے یہ جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور فرمایا مجھے قرآن کریم عطا فرمایا گیا ہے، اور یہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ پھر آگے حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور چیزیں جو بیان فرمائی ہیں اس حوالے سے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی حدیث کے راوی ہیں، باتیں کہ یہ حدیث پاک میں مسلم شریف کی حدیث ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی قال بینما جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لنقيدا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین موجود تھے۔ اینجل جبرائیل was present in the court of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت جبریل امین نے آواز سن کر آسمان کی جانب توجہ کر کے یہ کہا کہ یہ آسمان کی اس دروازے کے کھلنے کی آواز تھی یا رسول اللہ علیہ وسلم جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ And he heard a voice. Jibreel Amin heard a voice. Then he raised his head to the sky and he said, "Oh Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, this door has been opened today." The door of the heaven, of the sky has been opened today, which has never been opened before. آج ہی اس دروازے کو کھولا گیا، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ جبریل امین نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ آج پہلی دفعہ the first time this door has been opened. It was not opened before. فرسٹ ٹائم یہ دروازہ کھلا ہے آسمان کا، تو یہ کھلا ہے اور ہوا کیا؟ فنزل منه ملک فقال هذا ملك نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم۔ اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے، وہ دروازہ کھلا، اس سے ایک فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا۔ An angel came down from that door which has never come before, which never came before. That angel today has come down from that door. اس دروازے سے آج ایسا فرشتہ ایک آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا، وہ نیچے آیا ہے، اور وہ آیا اس فرشتے نے he came to the court of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، he came to the prophet علیہ السلام، حضور کی بارگاہ میں وہ سیدھا آیا، فسلم فقال ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، فاتحۃ الکتاب وخاتم سورۃ البقرہ لن تقرأ بحرف منہما الا اوتیتہ۔ اس فرشتے نے آ کے نبی کریم علیہ السلام بارگاہ میں حاضری دی، سلام پیش کیا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو۔ پھر آ کے خوشخبری دی کہ آپ کو بشارت ہو کہ جو اس سے پہلے نبی آئے تھے ان کو اللہ رب العزت نے آپ کو دو نوروں کی ایسی بشارت عطا فرمائی ہے، دو نور، two lights have been given to you, O the Prophet علیہ الصلوۃ والسلام, which have never been given to anyone before you, any other prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. It is only you have been given these two noor, these two lights, special noor آپ کو دو عطا فرمائے اللہ رب العزت نے۔ وہ کیا what are those؟ میں اس سے پہلے کسی نبی کو یہ نور عطا نہیں ہوئے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صرف آج آپ کو، مطلب یہ ہے اس دن وہ آسمان کا دروازہ کھلا، اس میں سے وہی ایک فرشتہ نازل ہوا جو اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا، پہلی دفعہ آیا، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے کہا کہ آج یہ دروازہ، مانا یہ تھا آج یہ دروازہ کھلا ہی اس لیے گیا ہے، اسپیشلی فار دس پرپس، that door has been opened today, O Ya Rasul sallam,
to give you two special noor, two special lights. وہ کیا ہیں؟ فرمایا ایک ہے سورۃ الفاتحہ، فاتحۃ الکتاب اس کو کہتے ہیں، یہ کتاب کو یہ کھولنے والی، اس کا افتتاح قرآن کریم کا سورہ فاتحہ شریف سے ہوتا ہے. تو فرمایا فاتحۃ الکتاب ہے سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع. اس کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیں میرے سننے والے جہاں کہیں بھی ہیں. سورہ فاتحہ شریف اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع، فرمایا یہ دو نور آپ کو عطا فرمائے گئے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی شخص کوئی اگر اس کو پڑھتا ہے، کیونکہ اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ حرف بھی اس کی تلاوت کرتا ہے. سورہ فاتحہ شریف اور سورہ بقرہ کا آخری جو رکوع ہے، اس حدیث پاک کے مطابق تو یہ ہے کہ ایک حرف بھی اگر اس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو اس کا اجر بھی عطا فرماتا ہے اور اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے. His dua and his reward is accepted. His duas are accepted. And he is rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala. If you read Surah Al-Fatiha and the last ruku of Surah Al-Baqarah, even one word from Surah Fatiha Sharif and one word from the last ruku of Surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala accepts your dua and gives you the special reward. تو اللہ پاک اب دیکھیں اسی لیے جب ہم دفناتے ہیں کسی کو someone passes away, تو after burying him, اس کی تدفین کے بعد قبر میں دفن کرنے کے بعد تو سرہانے کی طرف ہم جو ہے سورہ فاتحہ شریف کو پڑھتے ہیں اور پانچی کی طرف پاؤں کی طرف اس طرف دوسری طرف یہ سورہ بقرہ شریف کی آخری رکوع پڑھا جاتا ہے. یہ اس کی بڑی فیض و برکات انوار و تجلیات میں اور بھی حدیث مبارکہ میں چیزیں آئی ہیں. تو یہ نبی کریم علیہ السلام خصوصی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو نور جیسے حدیث پاک میں آیا، خاص طور پر اس دن وہ دروازہ کھلا، وہ فرشتہ یعنی وہ دروازہ بھی پہلی دفعہ کھلا. That door was opened first time, and that angel came to the Bargah for the first time. And these two noors light Surah Al-Fatiha اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع اللہ پاک نبی کریم علیہ السلام کو یعنی حضور کو یہ دو نور عطا فرمانے کے لیے اسپیشلی وہ دروازہ کھولا گیا اور وہ فرشتہ اسپیشل حضور کی بارگاہ میں بھیجا گیا. اور پھر اسی لیے اب اسی کی آگے آقا علیہ السلام کو اکثر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأ بهما فی لیلۃ کفتاہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں رات کو پڑھے تو وہ دونوں آیتیں اس کو کفایت کرتی ہیں. یعنی if you read two verses, last verses of the last ruku of Surah Al-Baqarah, then it will be enough for you. If you read night time, bed time, before you go to the bed or in the bed, it will be enough for you. یہ last دو اس کی جو آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی آخری رکوع کی وہ پڑھ دیں، وہ آپ کے لیے کافی ہوں گی. پھر اسی طرح سورہ کہف شریف کے بارے میں بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی مسلم شریف کی حدیث ہے. اس سے پہلے جو تھی وہ متفق علیہ حدیث تھی، اس سے پہلے مسلم شریف کی حدیث تھی. یہ ساری بڑی ساؤنڈ حدیثیں ہیں. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف اسلم من الدجال. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ کہف کی 10 آیات ابتدائی first 10 verses of Surah Al-Kahf, if you learn them, جس نے اس کو یاد کر لیے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات، اللہ پاک اس شخص کو دجال سے محفوظ رکھے گا. آپ کو دجال سے اللہ پاک محفوظ کرے گا اگر آپ نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں. You learn them by heart. If you learn them first 10 verses of Surah Al-Kahf, کہ اللہ سبحانہ وتعالی will protect you from the Dajjal, Antichrist. اس سے آپ کو اللہ پاک محفوظ رکھے گا. یہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بارے میں. پھر سورہ اخلاص جو ہے اس کے بارے میں سنیے. سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اس کی بڑی فیض و برکات ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص کو کسی ایک لشکر کا امیر بنایا. تو Prophet علیہ السلام appointed someone as a leader of a group. وہ جا رہے تھے کسی ایڈونچر پہ، ایک لشکر تھا، اس کو امیر بنایا. تو وہ جو شخص تھا
وہ جب کبھی نماز کا وقت ہوتا تو وہ امامت کرتا، امامت کے فرائض بھی سر انجام دیتا تھا، اور قرات جب کرتا تھا تو سورہ اخلاص، بس سورہ اخلاص کی ہی، یعنی سورت جو پڑھتا تھا وہ سورہ اخلاص ہی صرف پڑھتا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں اکثر ہم نمازی لوگ جن کو زیادہ قرآن کریم کی صورتیں یاد نہیں ہوتی تو سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اسی کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قل اللہ احد پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد نماز میں، وہی ان کو یاد ہوتی ہے تو وہی نماز میں پڑھتے ہیں، اور اسی لیے وہی پڑھایا جاتا ہے جو بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں تو اکثر وہ پڑھائی جاتی ہے۔ ویسے تو کوئی بھی صورت ایڈ کر سکتے ہیں، یعنی اینی سورہ ان آرڈر، ترتیب کے ساتھ قرآن کریم جو بھی آپ کو آتی ہوں، لاسٹ اینڈ سورت اگر آپ کو آتی ہے تو نماز میں ایڈ کر لیں۔ اینی وے تو وہ شخص، وہ صحابی رسول جو تھے، وہ نماز وقت جب بھی ہوتا امامت کرتے تو وہ سورہ اخلاص کی ہی تلاوت کرتے، تو ہی always recited Surah Ikhlas in the imamah, in the namaz, being the imam. So then they came back and Sahaba came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, آقا اسلام بارگاہ میں حاضر ہوئے، جب وہ واپس آئے تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے آ کے یہ بات کی کہ یہ شخص ایسے کیا کرتا تھا، ہمیشہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، اس کو بلاؤ، اس سے معلوم کرو، اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا۔ آقا علیہ السلام the Prophet said, okay, ask him. Go and ask him why he was doing this, why he always recited Surah Ikhlas in the imamah, why was it, what was the reason, ask him, go back and ask him. انہوں نے اسے جا کے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وسلم، اس سورہ کے اندر میرے مالک کی صفات بیان ہوئی ہیں، so I love to recite this because the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala have been mentioned and explained in this surah, so I love to recite. In other words, he said, I love to recite the attributes, the names of Allah subhanahu wa ta'ala. So in this surah especially, that is why we also say this surah, Surah Al-Tawheed, Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Tawheed, which explain the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, which is our aqidah, that we believe in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. He is wahdahu la sharik, کہ اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے، ہم اس کی توحید وحدانیت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، تو اس لیے اس سورت کے اندر اس کی توحید کو بیان فرمایا گیا، قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، محبوب نے بتا دیجئے کہ وہ ایک ہے۔ اس کی وحدانیت کا بیان ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے ہے، نہ اس سے کوئی ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی کوئی برابری کرنے والا بھی نہیں، یعنی no one is like him. You can't compare anyone or anything with Allah subhanahu wa ta'ala. He is one and only. So that is the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, la sharik. Nothing and no one is associated with him. That is our aqidah, کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ چیزیں سورہ اخلاص میں بیان ہوئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میں نماز کے اندر سورہ اخلاص کی بار بار اس لیے تلاوت کرتا تھا کہ میرے مالک کی اس میں صفات بیان ہوئی ہیں تو مجھے اس سے پیار ہے۔ اس پر پھر نبی کریم علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ بڑا خاص تھا۔ صحابہ نے تو اپنی طرف سے باقیوں نے یہ آپ کی شکایت کی تھی یا رسول اللہ کہ وہ ہمیشہ نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے، تو اسی طرح پوچھیں یہ کیوں؟ جب انہوں نے یہ جواب دیا، اب آقا علیہ السلام نے فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبروه ان اللہ یحبہ، تو میں جاؤ پلٹ کر اسے یہ خوشخبری دو، اسے یہ خبر دے دو کہ اسے یہ اچھا لگتا ہے نا سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اس لیے کہ رب کی صفات اس میں بیان ہوئی ہیں، اسے جا کے خوشخبری دے دو کہ اللہ پاک بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ Go and tell him now that Allah subhanahu wa ta'ala loves you as well, because you love the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. تم نے سورہ اخلاص سے محبت کی ہے کہ اس میں رب کی صفات بیان ہوئی ہیں، جاؤ اسے یہ بتا دو رب بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ محبت اگر کرتے ہیں، محبت سے یہ پڑھتے ہیں تو رب بھی آپ سے محبت کرے گا، then you become the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala، کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو یہ جو ہے چند چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آخر میں ختم کرنے سے پہلے ایک حدیث پاک آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور بھی یہ حدیث پاک جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی راویہ ہے۔ تو یہ اس حدیث پاک میں آپ فرماتی ہیں
آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ ایوری ڈے یا ایوری نائٹ وی کین سے رات کو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر جاتے تھے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اوى الى فراشه كل ليله جمع كفيه ثم نفخ فيهما فقرا فيهما قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بستر پر جاتے لیٹتے تو آپ 3 سورتیں تلاوت کیا کرتے تھے. This is the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is the barakah. That's why we always do the alhamdulillah. We tell everyone to do this. When you go to the bed, go to your bed to sleep. Every night, this is the sunnah of Rasulullah. Read Suratul Ikhlas, Suratul Falaq, and Suratul Nas. Surah Ikhlas بھی تلاوت کریں, آخری 2 سورت مفوضتین بھی ان کو کہتے ہیں, وہ بھی تلاوت کریں. آقا علیہ السلام ان دونوں کو پڑھتے اور پڑھ کر دونوں ہتھیلیوں پر پھونک مارتے. Then the Prophet علیہ السلام blow. First he read them. He read Surah Ikhlas, Surah Falaq, Suratul Nas. Then he will blow like this on his hands. Then when you lay down in your bed, سیدھے آپ لیٹے ہوتے ہیں تو پھر آپ ایسے ہاتھوں پر پھونک مار کے یہاں سر سے شروع کرتے, ایسے ہاتھ اس کو اوپر مسا کرتے, یعنی ملتے تھے, پھر ہاتھوں پر پھونک کر. Then he was used to rub his hand from head to the toe as much as you can reach. آقا علیہ السلام یہاں ہاتھ ایسے پھیرتے, ایسے لیٹے لیٹے ہی جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ جائے up to the knees, جہاں تک پہنچے, فری ٹائم ایسے کر کے اپنے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے. پہلے پڑھتے, پھر پھونکتے ہاتھوں پر, پھر رب کرتے اپنے ہاتھوں کو سر سے ایسے لے کر چہرے پر, پورے جسم پر جہاں تک پہنچ سکتے ہاتھ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح, یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک تھا. This was the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح خود بھی کیا کرتے تھے. اس لیے کہ اس کی بڑے فیض و برکات اور انوار و تجلیات ہیں. انشاءاللہ آگے بھی حدیث مبارکہ بہت سی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. کل بھی انشاءاللہ اسی پر گفتگو ہوگی. اب تک جو کچھ بھی بیان ہوا ہے, اللہ رب العزت اگر کہنے میں, سننے میں, سنانے میں تو ہم سے کوئی خطا ہوگی تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ماہ سیام کے وسیلہ جلیلہ سے یہ دوسرا عشرہ جا رہا ہے, اللہ پاک مغفرت والا عشرہ ہے, ہم سب کی خطاؤں کو تو معاف فرما, ہمارے ظاہر و باطن کو پاک فرما دے, ہمارے ظاہر و باطن کو نور نلا نور فرما دے. اس ماہ سیام کی عظمت و رفعتوں کے وسیلہ سے, نزول قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت و رفعتوں کے وسیلہ جلیلہ سے یا الہ العالمین تم جتنے بھی بیمار ہیں مالک سب بیماروں کو شفا عطا فرما, جو صحت مند ہیں انہیں بیماریوں سے محفوظ فرما, جو مرحومین ہو مالک جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت اور بخشش فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, امت مسلمہ کی خیر فرما, اس دنیا کو اپنا سلامتی کا مالک گہوارہ بنا دے. ہم دنیا سے جائیں تمہارا خاتمہ بالخیر فرمانا, قبر و حشر میں نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت اور پہچان نصیب فرمانا. ونفوض امورنا الى الله بصير بالعباد برحمتك يا ارحم الراحمين وما علينا الا البلاغ.